السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کرسمس کے بارے میں۔ کرسمس کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا ہے، کرسمس ٹری کا کیا مطلب ہے، سینٹا کلاؤز کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا تصور ہے۔ کرسمس دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کرسٹ اور میس۔ کرسٹ کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور میس کا مطلب ہے اکٹھا ہونا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، گاڈ لو۔ جونا چیپٹر 3 ورس 16 اینڈ 17 میں کہتے ہیں کہ گاڈ لو the world that he gave us his only and one son۔ اللہ اس دنیا سے بہت پیار کرتا ہے، گاڈ بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنا واحد اکلوتا بیٹا مسیح علیہ السلام ہمیں گفٹ کر دیا ہے۔ اور کرسمس جو ہے ان کے نزدیک ایک سیلیبریشن ہے، ایک انکریڈیبل ایکٹ آف لو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کرسمس ہمیں منانا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے سیویئر بن کے آئے ہیں۔ اور جونا ورس 5 اور 6 میں بھی ہے کہ کرسٹ ٹیک آل اوور پنشمنٹ اینڈ سنس۔ مسیح علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کو اور ساری پنشمنٹ کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے۔ اب ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہمیں کسی پنشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں تو 4 صدیوں تک اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، عیسائیت اپنے صحیح دین پر تھی۔ لیکن 3 صدی کے آخر میں پہلی بار مسیح علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منایا گیا، یعنی کرسمس کو منایا گیا ہے۔ 3 صدی میں عیسائیوں نے دنیا کی تاریخ، ان کے یہاں دنیا کی پیدائش یا دنیا کی تخلیق کا ایک دن منایا جاتا تھا 23 مارچ کو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 23 مارچ کا دن سلیکٹ کیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش اس عالم کی تخلیق سے کہیں کم نہیں ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش یا پھر کرسمس 23 مارچ کو منانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے عیسائیت کی پریچنگ روم تک اور باہر کی دنیا تک آئی تو روم میں 6 جنوری کو یعنی 6 جنوری کو دیوتا کے احترام میں رومن کے جو مشرکین تھے وہ ایک تہوار مناتے تھے۔ تو یہاں پر عیسائیوں نے پھر 6 جنوری کو حضرت مسیح علیہ السلام کی یوم پیدائش یا پھر کرسمس منانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ عیسائیت اس مشرقی دنیا تک بھی آیا۔ یہاں پر آتے آتے پھر تمام دنیا کے عیسائیوں نے ایک متفقہ فیصلہ کر کے 25 دسمبر کو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ 25 دسمبر کو سورج کے دیوتا کا دن تھا، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سورج کے دیوتا والے دن حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا چاہیے۔ جیسے سورج دنیا کو روشن کرتا ہے، سورج توانائی دیتا ہے، منور کرتا ہے، اسی طرح مسیح علیہ السلام نے دنیا کو منور کیا ہے، روشنی دکھائی ہے۔ چنانچہ علم بشریات کے ماہر اور بڑے پوپ سر جیمز فریزر اپنی بک گولڈن بو میں لکھتے ہیں کہ عیسائیت جب روم پر آئی تو روم کے لوگوں نے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، تو روم کے لوگوں کو سورج کی پوجا سے ہٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت کی طرف ان کی توجہ مبذول کروانی تھی، اس لیے 6 جنوری کو دن کو ختم کر کے 25 دسمبر کے دن کو منانا شروع کر دیا، تاکہ لوگ سورج کی پوجا کرنے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کرتے ہوئے ان کی پیدائش کو، ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں۔ چنانچہ پہلی بار 6ویں صدی عیسوی کو اور پھر اس سے پہلے 30 صدی عیسوی کو باقاعدہ طور پر عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منایا گیا ہے۔ سیکنڈ چیز آتی ہے کرسمس ٹری۔ کرسمس ٹری کو عیسائیت میں دا ٹری آف لائف بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس ٹری کے 3 پارٹ ہیں، نیچے تنا کو چھوڑ کر اوپر 3 پارٹ۔ ان 3 پارٹ کی اپنا میننگ ہے اور ان لائٹس کے اپنے میننگ ہے، اور ٹاپ جو چوٹی پر ہے ان کا یہ خیال ہے وہاں پر
25 دسمبر کو اینجل آتا ہے اور دنیا پر اپنی برکات اور دنیا پر اپنی بلیسنگ کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ اس ٹری کا مطلب ہے ایور لاسٹنگ لائف۔ اس ٹری کو اپنے گھر میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اب زندگی ہمیشہ سے خوشیوں سے گزرے گی، صحت و تندرستی سے گزرے گی اور ایک لمبی زندگی ملے گی۔ شروع میں روم کے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر سبز ٹہنیاں اور سبز درخت لگانا شروع کر دیے۔ تب اس وقت باقاعدہ طور پر اس طرح کا آج کے طرز کا کرسمس ٹری نہیں ہوتا تھا۔ ان کا یہ مقصد تھا یہ گرین لیوز، گرین ٹہنیاں، یہ گرین درخت بھوت پریت سے، اسیب سے، جنات وغیرہ سے ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ چنانچہ 21 اور 22 دسمبر کی جو شب ہے، اس شب کو آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر کرسمس ٹری یا پھر سبز ٹہنیاں لگانا شروع کر دی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس دن کو رات بہت لمبی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، دن چھوٹا ہونے کی وجہ، رات کے لمبے ہونے کی وجہ، سورج بیمار ہو جاتا ہے، سورج دیوتا بیمار نہ ہو، وہ صحت یاب ہو جائے، اور وہ 21 اور 22 کی شب کے درمیان میں کرسمس ٹری کو یا پھر سبز ٹہنیوں کو لگاتے تھے۔ اس دن کو وہ سولٹائس دن کہتے تھے۔ ان کے نزدیک سورج دیوتا کو صحت یابی ملتی ہے۔ 1830 تک باقاعدہ طور پر آج کی طرز کا کرسمس ٹری نہیں ہوتا تھا۔ جرمنی سے پہلی دفعہ وفد امریکہ گیا اور وہاں انہوں نے ایک کرسمس ٹری ایز اے گفٹ کے طور پر دیا اور اس کے اوپر باقاعدہ شمع اور لائٹس لگائیں۔ اس سے پہلے لائٹ لگانے کا تصور نہیں تھا، لیکن اس وقت شمع یا پھر موم بتیوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ تھامس ایڈیسن نے جب بلب ایجاد کیا تو اس کی ٹیم میں ایک آدمی تھا جس نے خاص طرز کی لائٹس بنائی جو کہ کرسمس ٹری کے اوپر لگائی جاتی تھی۔ ان شارٹ، کرسمس ٹری کا مطلب ہے ایور لاسٹنگ لائف، ایور گرین لائف۔ یہ زندگی دیتا ہے، بھوت پریت اعصاب کو دور کرتا ہے، زندگیوں میں روشنی لاتا ہے۔ تیسری چیز ہے سینٹا کلاؤز۔ سینٹا کلاؤز کیا کوئی ایک تصوراتی ایک کہانی ہے؟ نہیں، سینٹا کلاؤز دراصل ایک حقیقی انسان تھا، ایک آدمی تھا۔ یہ آج سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4 صدی بعد کی بات ہے۔ اس وقت 70 سال کا ایک آدمی جو بہت ہی صحت مند، موٹی موٹی آنکھوں والا، سرخ و سفید اس کا رنگ، لمبا قد، جاذب نظر، لمبی داڑھی، سرخ لباس، اور اس کو بابا کرسمس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تحفوں سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آتا اور گلی محلے کے سارے لوگوں کو بانٹتا تھا۔ 4 صدی میں مائرا کے ایک بشپ نیکلاس نے اس سینٹا کلاؤز کا آغاز کیا تھا۔ بشپ میں چرچ میں ایک سینٹ نیکوس نامی بشپ تھے، یا پھر یوں کہہ لے وہاں پر پجاری تھے جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا۔ دراصل یہ نیکلاس نامی بہت ہی امیر ماں باپ کی اولاد تھی، اور اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، اس لیے اس مال و دولت کو گفٹ کی صورت میں بدلا، بہت سے گفٹ پیک بنائے اور ایک تھیلا سا بنایا، ایک جھولا سا بنایا اور اس کے اندر ڈالے اور گلی گلی محلے محلے لوگوں کے بچوں کو بانٹے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کو خوشی ملے، اس کو خوشی ملے، اس طرح سے اس نے اس نئی رسم کا آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ 25 دسمبر اور 21 دسمبر کی رات سے شروع ہو کر 25 دسمبر اس سے آگے تک یہ سینٹا کلاؤز کو بنایا جانے لگا۔ مختلف ممالک میں مختلف طرز کے لوگوں نے اس خاص لباس کو، اس خاص طرز اسٹائل کو اپنانا شروع کر دیا، جس کا یہ مطلب ہے کہ گفٹ اور خوشیاں بانٹنا۔ آج اس کے متعلق بہت سی عجیب و غریب کہانیاں ہیں جس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں آج سے 4 صدیاں پہلے اس چیز کا پہلی دفعہ آغاز ہوا تھا، اور وہ علاقہ جہاں سے سینٹا کلاؤز نامی انسان نے آغاز کیا تھا، بشپ نے آغاز کیا تھا، وہ ترکی کے ایک حصے میں آج بھی موجود ہے۔ ہمیں اس ساری بات سے سمجھ میں آیا کہ کرسمس کا مطلب گاڈ کی لو
اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ایک اور چیز بہت مشہور ہے جو ایوری کرسمس والے دن لوگ بولتے ہیں، میری کرسمس۔ میری MERRY میری مطلب خوشی، کرسمس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کرسمس کا ایکچولی مطلب خود عیسائیوں کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سن ہیں۔ عیسائیوں کے 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یعنی 3 گاڈ ہیں، اللہ، مریم اور حضرت عیسیٰ۔ ایک ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہی ہے، مریم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہے اللہ کی وائف ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی اور قرآن اس چیز کی بالکل نفی کرتا ہے۔ سب سے مشہور جو کہ ہر مسلمان کو سورۃ اخلاص آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ نے کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کے کوئی پیرنٹس ہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو اس لیے قرآن بارہا کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا، جس نے اللہ کی اولاد بنائی، اس نے اس دنیا میں سب سے بڑا کفر کیا۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی کوئی بات بھی گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ میری کرسمس اور اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جہاں تک تاریخ میں 25 دسمبر یا 6 جنوری یا 23 مارچ کا دن کرسمس کے طور پر منایا جاتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت کلیئرلی بات کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 23، حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی ہوئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا، اے مریم اس درخت کو ہلاؤ، اس کے تنے کو زور سے جنبش دو، کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی، آپ کھائیں، پئیں اور اپنی آنکھوں کو اپنی اولاد سے ٹھنڈا کریں۔ اس چیز سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کسی ایسے موسم میں ہوئی ہے جبکہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں، گرمی کے بھی تقریباً اینڈ میں پکتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی ہے اس وقت گرمی کا موسم تھا، کھجور کے پکنے کا وقت تھا، نہ کہ سردی کا وقت تھا۔ تو ایک تو حضرت عیسیٰ کی ولادت اس ٹائم پر ہوئی نہیں، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اولاد نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ ہیں۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے روح ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے لوگوں کے لیے کہ حضرت مریم کے پاس جو اولاد پیدا ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بن باپ کے ہے، تو یہ بات اس سے زیادہ حیرت انگیز ہونی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اللہ جو چاہے کن کہتا ہے فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کرسمس منانا اور پھر اس طرح سے منانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر میری کرسمس دوسروں کو مبارکباد دینا، اس تصور پر ان کو بڑھوتری دینا، تصور پر ان کو خوش آمدید کہنا، یہ الفاظ استعمال کرنا اسلام کے ہاں بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں اٹھایا ہوا۔ اس دنیا میں جو بھی کوئی غلطی کرے گا اپنی سزا خود بھگتے گا، اچھائی کا ثواب بھی اور برائی کا ثواب بھی ہر شخص کو نہ ہی ملے گا۔ نہ کوئی کسی کی برائی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی اچھائی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا قرآن میں کہتے ہیں کوئی مرد ہے یا عورت جو کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی کا اس کو اجر دے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طرز کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ صراط مستقیم پر چلائے، اللہ مشرک اور شرک کرنے والوں سے بچائے، اور اللہ شرک کے راستے سے بچا لے ہم سب کو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔